آج دور حاضر میں سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ہم اگر کسی بھی چیز کو ناپنا چاہیں یا ہمیں اس کو تولنا ہو یا کیلکولیٹ کرنا ہو تو ہم جدید سائنسی آلات کے ذریعے یہ کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سائنس اتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے کہ یہ فلک بوز بادلوں کی اونچائی کو بھی ناپ سکے۔ کیا ہم یہ جان سکتے ہیں یہ گرجتے برستے بادل ہماری زمین سے کتنے اوپر ہیں؟ تو ہم بتا دیں کہ جس وقت یوروپ میں جیونو اور جوپیٹر کی کہانیاں سنائی جا رہی تھیں، اس وقت بغداد میں مسلم سائنسدان ہاؤس آف وزڈم تیار کر رہے تھے۔ اور رہی بات بادلوں کی اونچائی ناپنے کی، تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے ایک ایسا فارمولہ دیا ہے کہ اتنے مشکل ترین کام کو ہم بڑی آسانی سے اپنے گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم رائل ڈسکوری کی آر یونیورس سیریز کی اس پہلی ویڈیو میں یہی سب بتائیں گے۔ یہ ہماری آنکھوں سے نظر آنے والے سرخ سفید سنہرے بادل یہ اونچائی میں یکساں نہیں ہیں، بلکہ کوئی بہت نیچے ہے تو کوئی بہت اونچا ہے۔ اور انہی بادلوں کی اونچائی ناپنے کے لیے یہ ایک فارمولہ ہے جو آج کل کے کئی جدید آلات سے بالکل ٹھیک ثابت ہوا ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے یا بارش ہونے والی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بادلوں میں چمک اور گرج پیدا ہوتی ہے۔ چمک ہم سب کو اسی وقت نظر آ جاتی ہے، مگر گرج کی آواز 4 سے 7 سیکنڈ بعد سنائی دیتی ہے۔ اصل میں چمک اور گرج کی آواز ایک ہی ساتھ بادلوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ چونکہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، اس لیے ہم پہلے روشنی کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ بادلوں کی اونچائی ناپنے کا فارمولہ یہ ہے کہ جب بارش برس رہی ہو یا برسنے والی ہو تو جیسے ہی اوپر چمک دکھائی دے تو آپ اسی وقت اسٹاپ واچ کو اسٹارٹ کریں۔ کچھ سیکنڈ گزر جائیں گے اور کچھ سیکنڈ کے بعد آپ کو اس کی آواز سنائی دے گی۔ تو جیسے ہی آپ کو ان بادلوں کی اس گرج کی آواز سنائی دے آپ اسٹاپ واچ کو اسٹاپ کر دیں۔ پھر دیکھیں کہ اسٹاپ واچ میں جتنے بھی سیکنڈ ہوں اوسطاً وہ 5 سے 7 سیکنڈ ہوتے ہیں، کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ان سیکنڈز کو 343 سے ضرب دیں، یعنی مثال کے طور پر مان لیا جائے کہ اسٹاپ واچ میں آنے والے سیکنڈ 7 سیکنڈ ہیں، تو 7 × 343 کر کے ہمارے پاس جو رزلٹ نکل کر آئے گا، جو فائنل جواب آئے گا، وہ بادل کی اونچائی ہوگی۔ جواب جو ہوگا وہ میٹر کے حساب سے ہوگا۔ ایسا کیوں ہے کہ اسٹاپ واچ میں آنے والے سیکنڈ کو 343 سے ضرب دیا جائے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آواز کی رفتار 1234 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوتی ہے۔ اس حساب سے 343 میٹر فی سیکنڈ آتا ہے، اس لیے فارمولے میں 343 لازمی ہے۔ اکثر میدانی علاقوں اور سمندر کی سطح سے اوپر برسنے والے بادلوں کی اونچائی 2 کلومیٹر یعنی 2000 میٹر ہوتی ہے۔ جب اس قدیم فارمولے کے مقابل میں جدید آلات کا استعمال کیا گیا یعنی سیلو میٹر جس سے بادلوں کی اونچائی ناپی جاتی ہے، تو بیان کردہ فارمولے کے مقابل میں فائنل جواب میں صرف اور صرف 14 میٹر کا فرق آیا تھا۔ تو اس فارمولے کو درست مانا گیا اور اس فارمولے کے تحت آپ کا جواب جو ہے وہ میٹر میں آئے گا۔ یہ فارمولہ برسنے والے یا برستے ہوئے بادل پر زیادہ لاگو ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا وہ فارمولہ جس کے ذریعے ہم بآسانی گھر بیٹھے اپنے موبائل میں اسٹاپ واچ نکال کر بادلوں کی اونچائی ناپ سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کو یہ فارمولہ کیسا لگا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم وہ فارمولہ بتائیں گے جس کو بآسانی ضرب دے کر آپ ٹیمپریچر کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔